کچھ وقت چاہیے تھا تمہارا اس ناچیز کو۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ فارس عریج اس حرکت کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، شاید اتنی جلدی نہیں مانے گی، اس نے سوچا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے، اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ عریج کے بیٹھتے ہی اس نے پھر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ کچھ ہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ لگتا ہے آپ کے قریب آنے سے رب بھی مہربان ہو گیا، فارس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عریج اس کی باتوں کی پرواہ کیے بنا باہر کی جانب دیکھتی رہی۔ آئس کریم پارلر سامنے نظر آیا تو فارس نے گاڑی روک دی۔ چلیں آئس کریم کھاتے ہیں، فارس نے خود گاڑی سے باہر آتے اسے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہیں آئی، فار یور کائنڈ انفارمیشن جو میں یہ سب کرتی پھروں، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ فارس خود ہی جا کر آئس کریم لے آیا۔ آتے ہوئے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فارس ایک ہاتھ میں آئس کریم تھامے دوسرے ہاتھ سے اس پر بارش گرنے سے روکتا ہوا جلدی کار کی جانب آیا اور آئس کریم عریج کو تھما کر خود اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ سارا بھیگ چکا تھا۔ عریج نے آئس کریم پکڑ تو لی تھی، مگر کھائے یا نہ کھائے اسی کشمکش میں تھی۔ کھا لوں، اس میں زہر نہیں ملایا، فارس نے غفلی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عریج نے چھوٹی چھوٹی بائٹ سے کھانا شروع کر دی۔ فارس نے گاڑی سٹارٹ کی اور شرارتی انداز سے اپنے سر کے گیلے بالوں کو جھٹکا دے کر زور زور سے گھمایا۔ عریج کے منہ پر اس پانی کے قطرے گرے۔ فارس! عریج نے فارس کی اس حرکت پر اسے گھورتے ہوئے زور سے کہا۔ اتنی دیر میں فارس گاڑی کا شیشہ کھولے اپنی مٹھی میں بارش کے کافی قطرے بھر چکا تھا۔ اس نے وہ بھری مٹھی عریج کے منہ کی طرف پھینکی۔ یہ لو بارش انجوائے کرو۔ یہ کیا واہیات حرکت ہے فارس؟ وہ دھاڑی، ابھی تو میں نے کچھ واہیات کیا ہی نہیں، موقع دے کر دیکھو تو پتہ چلے۔ فارس نے اپنی نیلی آنکھیں اس پر جمائیں۔ اگر تم نے ایسی ہی فضول باتوں کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا تو ٹھیک ہے، گاڑی روکو، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے، اس نے دھمکی دی۔ اور میری چین بھی واپس کرو، ڈھیٹ انسان، اس نے غصے سے کہا۔ وہ چین میں جس طرح واپس کرنا چاہتا ہوں تم بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی مائی لائف۔ فارس کی بات سن کر وہ مزید اس کے ساتھ باقی کا سفر نہ کرنے کا سوچ کر چلتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ فارس نے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یار بارش میں بھیگتی ہوئی جاؤ گی تو سب تمہیں دیکھیں گے، میں نہیں چاہتا میری لائف کو کوئی بھی بری نظر سے دیکھے۔ سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، زیادہ دیر تک نہیں، بس اپنی آخری سانس تک۔ قبول، میری یہ دعا ہو جائے، تیرا ساتھ ہمیشہ میرا ہو جائے۔ اس نے خوبصورتی سے اپنے دل کی بات اس سے آگاہ کی۔ مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے لبوں کے نیچے بنے تل پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ عریج ہونک بنی فارس کی جسارت پر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ فارس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ پلیز آپ گاڑی روک دیں، یہاں سے میرا گھر نزدیک ہے، آگے تنگ گلیاں ہیں، میں یہاں سے آگے خود ہی چلی جاؤں گی، عریج نے کہا۔ فارس کی گاڑی روکتے ہی وہ جانے کے لیے باہر نکلی۔ یار اتنی دور چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، بندہ چائے کا ہی پوچھ لیتا ہے یا شکریہ ہی کہہ دیتا ہے، فارس نے شکوہ کیا۔ عریج جاتے ہوئے واپس مڑی اور گاڑی کی کھڑکی جھانکتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اپنوں کو شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، یہ کہتے ہی وہ مڑتی ہوئی تیز قدموں سے گلی کی طرف بڑھ گئی۔ عریج کے ان الفاظ نے اس کے دل میں کون سا دھر دیا۔ حافظ سے ملنے ہسپتال آئی، مگر حافظ کو بستر پر موجود نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ فارس کو فون کر کے آفس سے اسی وقت واپس آنے کو کہا۔ فارس تیزی میں آفس سے ہسپتال کے لیے نکلا۔ اس نے سارا ہسپتال چھان مارا، وہاں کے عملے سے بھی پوچھ کی، مگر کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کسی نے بھی اس کو باہر جاتے ہوئے نہ دیکھا۔ سعدیہ بیگم زاروں کے تار آنسو بہانے لگی۔ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، اس حالت میں جانے کہاں گیا ہوگا۔ فارس کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ حافظ کو، انہوں نے منت بھرے لہجے میں فارس سے کہا۔ آج اسے لگا کہ اصل معنوں میں اس کے نام کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ ہسپتال کے بیڈ سے نیچے اترا، ننگے پاؤں چلتا ہوا آہستہ آہستہ ہسپتال سے باہر نکلا اور پرواہ کیے بنا وہ بس چلتا رہا۔ اس وقت اس کا جسم کسی بھی درد کو محسوس کرنے سے عاری تھا۔ وہ طوفہ کے خیالوں میں اس طرح گم تھا کہ راستے میں آئے پتھروں اور نوکیلی چیزوں کی پرواہ کیے بنا بس چلتا رہا۔
عطوفہ تمہارے بنا یہ سانسیں چلنے سے انکاری ہیں۔ چلتے چلتے ایک مزار پر پہنچا، نظر اٹھا کر دیکھا تو خود کو امام بری کے مزار پر پایا۔ السلام علیکم انسپیکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، جی بیٹھیے پلیز۔ انسپیکٹر نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ کے پاس میں نے پہلے ایک گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی، فارس نے بیٹھتے ہی انسپیکٹر سے پوچھا۔ جی مگر ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا آپ کو ضرور بتائیں گے۔ انسپیکٹر صاحب، میرا بڑا بھائی بشر حافی بھی ہسپتال سے لاپتہ ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، اپنی طرف سے بہت کوشش کی، مگر کچھ پتہ نہیں چلا، اس لیے آج میں اسی سلسلے میں آپ سے مدد لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فارس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور حافی کو تصویر بھی ان کو دیکھی تاکہ اس کے بارے میں معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ آنیہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، اب بولنے میں بھی تھوڑی آسانی ہو گئی تھی۔ عطوفہ، وہ سامنے جو صندوق ہے اسے کھولو، سامنے پڑے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ عطوفہ نے کھولا تو اس کی شادی کے لیے بنائے گئے کپڑے تھے، جنہیں اس کی ماما نے اس کے لیے بڑے پیار سے تیار کیا تھا۔ عطوفہ کو ان کپڑوں کو دیکھ کر اپنی ماما کی بات یاد آئی، جب وہ کالج کی پارٹی میں جانے کے لیے ان میں سے کوئی ڈریس پہننے کے لیے مانگتی تھی تو وہ اسے منع کر دیتی کہ یہ سب شادی کے بعد استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ان کی طرف آئی اور ان کی گود میں سر رکھے اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ ماما، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے یہ سب تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا میرا گھر کچی مٹی کی طرح تھا جو پانی کی ایک تیز لہر میں بہہ گیا اور سب کچھ بکھر گیا؟ اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ آنیہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا بچہ، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ ایک لڑکی کے لیے شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہی اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ بے شک ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اب تمہیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تمہاری چھوٹی سی بے وقوفی کہ تمہیں کتنی بڑی سزا ملی، تمہیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو اور شادی شدہ ہو، انشاءاللہ اللہ پاک جلد ہی اس آزمائی سے نجات دے گا، صبر رکھو، انہوں نے تسلی دی۔ انا ماس صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ، اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ اشفاق احمد۔ مجھے اپنی ہر خوشی اور غم میں حافظ صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ جس زندگی میں مجھے آپ کا ساتھ میسر نہ ہو، ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ کر سوچا، وہ ساتھ تھا تو مانو جنت تھی زندگی، اب تو ہر سانس زندہ رہنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ اس کا غم گمسم شعور سے بیگانہ وجود آج اس مزار پر تیسری رات بنا بتائے اس کے ماتم کناہ وجود کا نیند و سکون سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے اپنے عشق مجازی کے لیے سجائے گئے خواب ریزہ ریزہ ہونے پر اور پیار کے بچھڑ جانے کا دکھ اس کے اندر بہن ڈال رہا تھا۔ خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں سے تلاش نہ چاہا مگر بے سود، سانسوں کی طرح کرتے ہیں تسبیح مسلسل، ایک پل بھی تیرے نام کا ناغہ نہیں کرتے۔ اے میرے پروردگار، آپ تو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں، بن کہے سب سنتے ہیں، وہ میری روح سے سانس تک ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، اس کے بغیر یہ زندگی بے وجہ بے رنگ سی لگتی ہے۔ آپ نے میرے دل میں اس کی محبت کا دیا کیوں روشن کیا؟ جب میرے مقدر میں اسے بچھڑ جانا ہی لکھا تھا، اس نے شکوہ کیا، میں تو گناہگار انسان ہوں، اسے بچھڑنے میں بھی شاید آپ کی کوئی مصلحت تو ہوگی، مگر آپ تو میرے رب ہیں، آپ میری مشکلات حل کر دیں۔ صرف ایک ان کا سوال ہے۔ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دیتے ہوئے اس نے سوچا، میں تو عالم ارواح سے جنت تک کا ساتھ مانگا تھا۔ اریج اپنی مارننگ شفٹ ختم کر کے ہسپتال سے باہر نکلی واپس جانے کے لیے۔ فارس سامنے ہی اپنی BMW سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آج اس کی نیلی آنکھیں بلیک گوگلز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اریج کے قریب آتے ہی اس نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اریج کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے، اسی خاموشی کو اریج نے توڑا۔ کیا بات ہے، تم آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی ہاسپٹل سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔
بہت ڈھونڈا مگر کچھ خبر نہیں ملی۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ فارس نے سنجیدہ لہجے میں سے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ ارین نے اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ جلد ہی وہ ضرور مل جائیں گے۔ فارس نے تھوڑا سا گردن ٹیڑھا کیے بنا اپنا گال اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تمہارے جیسا غم بانٹنے والا ہمدرد ساتھ ہو تو کوئی درد نہیں۔ اچھا فارس، ارین نے ماحول میں پھیلی اداسی کو ختم کرنے کے لیے فارس کو مخاطب کیا، اپنے گوگلز اتارو جلدی، جب تک یہ آنکھیں نہ دیکھ لوں چین نہیں ملتا۔ ارین نے مسکرا کر کہا، اپنی مسکراہٹ کو ذرا قابو میں کیجیے، دل ناداں کہیں شہید نہ ہو جائے۔ فارس نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھ کر شاعرانہ انداز میں کہا، یوں ہی ہمیشہ مسکراتی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ فارس نے اپنا فون پاکٹ میں سے نکالتے ہوئے ریچ کو کہا، اپنا فون نمبر بتاؤ، میں سیو کر لوں۔ پھر اس نے فارس کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ تمہارے بھائی کا پتہ چلا تو مجھے بھی ضرور بتانا، ارین نے اسے تاکید کی۔ یہاں سے چلتے ہوئے وہ گولڑ شریف مزار تک پہنچا۔ اس مزار پر بھی اپنے رب سے اس نیک بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اسے کھائے پیے جانے کتنے ہی دن بیت گئے تھے، غم اور بھوک کی شدت سے نڈھال وجود جس کو اپنا کچھ بھی ہوش نہ تھا، بس ایک ہی تمنا تھی اسے پا لینے کی۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ دعائیں تو تقدیروں کو بدلنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ مزار کی سینیوں پر ایک شکستہ وجود ننگے پاؤں پر پڑے چھالوں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ڈھہ گیا۔ اس نے کوئی مزار نہ چھوڑا، کوئی تو وسیلہ بنے اس کی مراد برائے۔ ایک بزرگ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، بیٹا کس کی جستجو ہے؟ اس نے نم آنکھیں رگڑی اور سر اٹھا کر کہا، عشق مجازی نے بیچ منجھے دھار رول دیا ہے۔ یہی جستجو اگر تو عشق حقیقی کو پانے کی کرتا تو وہ تجھے بن مانگے عطا کر دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھاؤ تو وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ بزرگ آگے بڑھ گئے۔ بزرگ کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں روشن ہوئیں۔ واقعی میں نے اتنی لگن سے عشق حقیقی کی تمنا کی ہوتی تو میرا اللہ میری دنیائی خواہش کو بن کہے پوری فرماتا۔ وہ سمیع العلیم ہے، دل کے راز خوب جانتا ہے۔ اس کی محبت سے میں دونوں جہاں میں سرخرو ہو جاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی پہلا آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری سہارا سمجھتے ہیں، اس لیے ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے۔ حافی کے اس فیصلے نے اس کے مردہ وجود میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور وضو کر کے وہیں نماز ادا کی اور واپس گھر کے راستے پر روانہ ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھی سعدیہ بیگم کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نہ جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا، انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے فارس سے پریشانی سے کہا۔ فارس نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا، آپ پانی پئیں اور فکر نہ کریں، بھائی ضرور مل جائیں گے۔ سامنے سے آتے حافی کو دیکھ کر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لرز کر رہ گیا۔ حافی کا وجیحہ چہرہ جو اس وقت زرد مائل تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے اندر کے درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ جھلملاتی آنکھیں مرجھایا وجود دیکھ کر تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچی۔ میرا بیٹا، انہوں نے اسے فرتے جذبات سے گلے لگایا اور پھر نرمی سے حافی کی پیشانی چوم لی۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے بغیر میرا کیا حال ہوگا؟ اب مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ سعدیہ بیگم نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بھیگے لہجے میں کہا۔ حافی نے ان کے گرد بازو حائل کیے اور کہا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ حافی چکرا کر گرتا، فارس سے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا اور اس کے بے ہوش وجود کو کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹایا۔ سعدیہ بیگم بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئیں۔ فارس بیٹا، ڈاکٹر کو فون کرو اور ان کو گھر ہی بلاؤ۔ اب اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جانا، میں ہر وقت حافی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے آ کر حافی کا چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ ابھی ان کو لیکو ڈائٹ پر رکھنا ہوگا، کافی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں، اس لیے ان کو کمزوری ہو گئی ہے۔ اب ان کو ٹائم سے ان ادویات کا استعمال کروائیں۔
انشاءاللہ یہ جلدی صحتیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ چلے گئے۔ دعا کو جب سے حافظ کی واپسی کی خبر ملی تھی، اسے اب مزید آزاد کشمیر میں رکنا محال لگ رہا تھا۔ مومن کو دعا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا جانا مناسب تو نہیں سمجھ رہا تھا، مگر دعا کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے آخر کار مان ہی گیا۔ وہ دن وہ حافظ سے ملنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئی۔ اریج آج عطوفہ سے اس کی خیریت معلوم کرنے عطوفہ کے پورشن میں آئی ہوئی تھی۔ صوفہ پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے حال دریافت کر رہی تھی کہ اچانک اریج کے فون پر ایک ساتھ ڈھیر سارے میسیجز آنے لگے۔ بار بار آتے میسیجز کی نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر جب اریج نے موبائل دیکھا تو فارس کے میسیجز تھے، جن میں سے اپنے بھائی کی خیر و عافیت سے واپسی کے متعلق بتایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا ہوا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے اریج کے لبوں پر اپنے آپ ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ خیر ہے، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے، عطوفہ نے اس کے بدلے لہجے کو دیکھ کر پوچھا۔ عطوفہ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، مجھے تم سے کچھ شیئر کرنا ہے، مگر تم وعدہ کرو تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی اور میرا ساتھ بھی دو گی، پلیز پلیز، اریج نے کہا۔ میں بھی آپ کو اپنی آپ ہی سمجھتی ہوں، عطوفہ نے کہا، مجھے تمہیں کسی کے متعلق بتانا ہے، مجھ میں کوئی انٹرسٹڈ ہے اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ پھر پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے گزرے تمام واقعات سے اسے آگاہ کیا۔ آپ بھی پسند کرتی ہیں؟ اسے عطوفہ نے پوچھا۔ اریج نے بھی شرارتی لہجے میں شرمانے کی ایک ایکٹنگ کی۔ میں ماما سے اس سلسلے میں بات کروں گی، وہ ضرور معین ماموں سے بات کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہے ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں کب اپنے مجازی خدا سے ملوں گی؟ اس نے دل میں سوچا۔ دعا گھر آتے ہی بشرے حافظ سے ملنے گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ دعا نے اتنے عرصے بعد حافظ کی آواز سنی تھی۔ اس نے حافظ کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پتہ ہے بھائی، I missed you so much۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم سب مل کر ہم عطوفہ کو ڈھونڈیں گے۔ میں نے مومن سے بات کی ہے، وہ بھی اپنا بزنس یہیں اسلام آباد میں شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہم بھی اسی سوسائٹی میں ہی گھر لے لیں گے، پھر میں روز آپ کا دماغ کھانے یہیں آیا کروں گی، دعا نے کہا۔ دعا کی اس بات پر حافظ کے ہونٹوں کے کونے سے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ ان دنوں میں فارس نے ہر طرح حافظ کا خیال رکھا، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتا اور اسی وقت پر میڈیسن دیتا۔ حافظ نے فارس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام دیکھا کہ جس طرح فارس نے اس کا خیال رکھا، آج کل کے اس دور میں ایک سگا بھائی بھی نہیں رکھ سکتا۔ حافظ کے دل میں اپنے آپ ہی فارس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ ان دونوں میں کافی حد تک کسی بھی موضوع پر ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ برو، آج آپ کے لیے یہ بلیک شلوار قمیض نکالی ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہ کیسی رہے گی؟ فارس نے کبرڈ سے کپڑے نکالتے ہوئے اس کی رضامندی پوچھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو اور بلیک کلر پہننے کو؟ بلیک کلر دیکھتے ہی عطوفہ کے بولے گئے جملے اس کے کان میں گونجے۔ آج پھر سے وہی لمحہ یاد آیا جب عطوفہ نے لڑکیوں سے جیلس ہو کر پہلی بار اسے بلیک کلر میں دیکھ کر اس کی تعریف کی تھی۔ حافظ نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، دل ہی دل میں اس کی یاد کو دباتے ہوئے۔ تمہیں فارس یہ نہیں، گرے والی نکال دو، حافظ نے اسے کہا۔ حافظ آج قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بہت دنوں بعد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے اپنی ریسیپشن کی انلارج تصویر پر نظر پڑی، جس میں حافظ کی آنکھوں سے گرتے آنسو عطوفہ بلیک ساڑی پہنے اپنے ہاتھوں سے چن رہی تھی۔ یہ تصویر ایک مکمل خوبصورت کپل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے بستر پر نظر پڑتے ہی اس پر عطوفہ کے ساتھ گزرے گئے سب پل کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے لرزتے عارض، اس کا شرمایا ہوا روپ اور اس کی شدتوں پر اس کا سمٹ جانا سب یاد آ رہا تھا۔ کل ہی فارس نے اس کا فون ٹھیک کروا کر اسے لوٹایا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے فون کی گیلری میں سے ویڈیوز والے آپشن پر کلک کیا۔ ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں الوہی چمک آ گئی۔ سامنے سوئٹزر لینڈ کا وہی منظر تھا جب عطوفہ نے پہلی بار اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس کے گال میں پڑے ڈمپل پر اپنے لب رکھے تھے۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اٹھا
اور اس نے اپنے گال کو چھو لیا، جیسے آج بھی اس کا لمس محسوس ہوا ہو۔ وہ چلتا ہوا شیشے کے سامنے رکا۔ ایسا لگا آج بھی عطوفہ ساڑی میں ملبوس اپنی جیولری اتار رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے کھڑا اسے نہار رہا ہے۔ اچانک روم کے دروازے پر نوک ہوا اور حافی اپنی خوبصورت یادوں کے ہجوم سے باہر نکلا۔ یس کم ان۔ باہر جو بھی تھا حافی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ فارس کافی کے 2 مگ تھامے روم میں انٹر ہوا۔ سامنے رکھے صوفہ پر پلٹتے ہوئے ایک مگ حافی کے سامنے رکھا۔ برو، آپ کے لیے کافی لایا ہوں، سوچا دونوں مل کر پیتے ہیں۔ فارس نے حافی کو دوستانہ لہجے میں کافی کی آفر کی۔ مجھے پتا ہے کہ عطوفہ جتنی اچھی کافی نہیں بنی، مگر آج میرے ہاتھوں سے بنی کافی پی کر دیکھیں، فارس بولا۔ حافی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کافی تھام لی اور کافی پیتے ہوئے آفس کے بارے میں وہاں کی ساری معلومات لیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ فارس، حافی نے سنجیدگی سے مخاطب کیا، اب سے ہم دونوں مل کر آفس سنبھالیں گے۔ مگر برو، فارس نے پریشانی سے اسے دیکھا، میں صرف آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بزنس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں، وہ تو میں آپ کی وجہ سے یہ سب وقتی دیکھ رہا تھا۔ ماڈلنگ بھی میرا پیشن ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ اٹس اوکے، تمہیں جیسے ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، حافی نے اسے دیکھ کر کہا۔ مگر اب میں مزید کسی کو بھی کھونے کی سکت نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ میرے ساتھ اسی گھر میں رہے اور بزنس میں میرا ہاتھ بٹائے۔ تم اپنے ماڈلنگ کے پروفیشن کو بھی وقت دو، مگر بزنس میں بھی میرا ساتھ دو۔ ٹھیک ہے برو۔ فارس نے اس کے قریب آتے اپنے دونوں ہاتھ حافی کے شانوں پر رکھے۔ میں بہت خوش ہوں تم نے میری بات مان کر مجھے بڑے بھائی کا مان دیا۔ حافی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کمر کے گرد باندھ کر گلے لگا لیا۔ فارس نے حافی کے اس پیار بھرے رویے پر اس کے گال پر خوشی سے کس کرتے ہی پیچھے ہوا۔ حافی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے فارس کو گھورا۔ یہ سب کیا تھا فارس؟ حافی نے کہا۔ جو حافی کی حیرانگی پر ہنس رہا تھا فارس۔ اپنے دانت اندر کر دو ورنہ توڑ دوں گا، حافی نے انگلی سے وارن کرتے ہوئے اسے کہا۔ لگتا ہے جلد ہی تمہارا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، حافی نے کہا۔ برو، نیکی اور پوچھ یہ کہتے ہی فارس تیزی سے روم کا دروازہ کھولے باہر بھاگا کہ کہیں واقعی دانت نہ ٹوٹ جائیں۔ حافی نے آفس آتے ہی سنبھال لیا اور چند دنوں میں ہی سب ٹھیک طریقے سے چلنے لگا۔ سارا سٹاف حافی کے اس نئے روپ سے بہت متاثر ہوا۔ جو اس وقت پہلے انگارے چباتا تھا، اب وہ سب سے نرمی اور گفتگی سے پیش آتا اور ہر ایک سے اس کے پرسنل مسئلے پر بات کرتا اور ان کی مدد کرتا۔ سارا سٹاف حافی کو اس کا کوپلیٹ سے بہت خوش تھا۔ آج حافی نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو اپنے آفس میں ہی بلایا اور عطوفہ کے بارے میں ساری انفارمیشن جلد سے جلد اکٹھا کر کے اسے دینے کے لیے کہا۔ دعا اور مومن جب سے آئے تھے ادھر اسلام آباد میں ہی ان کے پاس رکے ہوئے تھے۔ مومن نے قریب ہی فرنشڈ گھر خرید لیا تھا، اب اس میں کچھ ضرورت کے سامان کی سیٹنگ کروانا ہی باقی تھی، جو دعا کی حالت کے پیش نظر فی الحال رکی ہوئی تھی۔ دعا کی طبیعت خراب ہونے پر سعدیہ بیگم اور مومن اسے ہسپتال لے گئے۔ سعدیہ بیگم نے فارس اور حافی کو بھی دعا کے ہسپتال آنے کی اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ گھنٹوں کے انتظار کے بعد انہیں ایک گول مٹول سرخ و سفید سے بیبی بوائے کی اس دنیا میں آمد کی خبر ملی۔ کچھ دیر بعد نرس نیلے کمبل میں لپٹے ہوئے بیبی بوائے کو لے کر باہر آئی، جو مشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس دنیا کے نظارے لینے کی کوشش میں تھا۔ سعدیہ بیگم نے اسے اپنی گود میں لیتے ہی اسے پیار کیا اور کہا، آج سے میرے نواسے کا نام المیر کونین ہے۔ انہوں نے اس کا نام تجویز کیا۔ سب کو نام بہت پسند آیا۔ ماما، اس کا نام کا کیا مطلب ہے؟ مومن نے پوچھا۔ اس نام کا مطلب ہے دونوں جہاں کا شہزادہ، سعدیہ بیگم نے تفصیل سے بتایا۔ پھر اس نے باری باری المیر کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کیا۔ عطوفہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے عانیہ اور ایاز صاحب نے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا، جس کا مقصد عطوفہ کی گود بھرائی تھا۔ اس فنکشن میں محلے کی تمام عورتوں کو مدعو کیا، عطوفہ کو اور اس کے آنے والے بچوں کو دعائیں دیں اور عطوفہ کچھ دیر کے لیے اپنے غم کو بھلا سکے۔ اریج ہر کام میں پیش تھی۔ اسی نے اپنا جھولا صحن میں رکھے اسے رنگ برنگے پھولوں سے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا
اور پھر عطوفہ کو اس میں لا کر بٹھایا۔ اریج نے عطوفہ کو ہلکا پھلکا تیار کیا تھا۔ محلے کی عورتیں باری باری آ کر اس کی گود میں 7 قسم کے مختلف پھل رکھتیں اور پھر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ عطوفہ کا دل خوشی سے خوش ہونے کی بجائے مزید اداس ہو رہا تھا کہ عطوفہ کو اس موقع پر حافی کی کمی شدت سے کھل رہی تھی۔ حافی، یہ فاصلے ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دل اور روحیں ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں۔ فنکشن کے اختتام پر عطوفہ نے اپنی ماما اور بابا کے ساتھ معین صاحب کو بھی متوجہ کیے ان سب سے بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، عطوفہ نے کہا۔ عطوفہ نے اریج کے لیے آئے پروپوزل کے بارے میں آگاہ کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو خاموشی چھا گئی، مگر پھر معین صاحب نے ہی اس بات کے جواب میں عطوفہ سے کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے، مجھے اس کی خوشی عزیز ہے، میری بچی کی ساری زندگی کا سوال ہے، میں دیکھ بھال کر فیصلہ کروں گا، پہلے اس کے بارے میں ساری چھان بین کروں گا، اگر مناسب لگا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے سے سب کو آگاہ کیا۔ آنیہ اور ایاز صاحب بھی ان کی بات سے متفق ہو کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ٹھیک کہا آپ نے معین بھائی، ایاز صاحب نے کہا۔ ہاں، اور آپ نے بچڑے حافی کے بارے میں کچھ نہ بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی تھی مگر کچھ سیر حاصل جواب نہیں ملا۔ عطوفہ بیٹی کی ڈیلیوری کے بعد ہم اسلام آباد جائیں گے، پھر مل کر انشاءاللہ ڈھونڈ لیں گے، معین نے ایاز صاحب کو کہا۔ المیر کے 1.25 ماہ کے ہونے پر مومن نے اپنے نئے گھر ایک چھوٹی سی دعوت عقیقہ رکھنی چاہی، مگر پھر سعدیہ بیگم کے اصرار پر اس نے سارا انتظام حافی ہاؤس میں ہی کر لیا۔ شام کو دعوت تھی، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ المیر کو دعا نے آج شلوار قمیض پر بلیک کلر کی چھوٹی سی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہنا کر تیار کیا رکھا تھا، جس میں وہ نظر نہ لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ دعا اور مومن بھی تیار ہو چکے تھے۔ حافی بھی آفس سے آ کر فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ فارس آفس سے سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اریج جلدی چلو، فارس اس کے قریب آتے ہی بولا۔ کہاں؟ اریج نے اس کی اتنی ہڑبڑی مچانے پر پوچھا۔ میرے گھر کہاں؟ فارس بولا۔ مگر آج میری نائٹ شفٹ ہے، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ اریج نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری چھٹی لے لیتا ہوں اور پھر واپسی پر تمہارے گھر بھی چھوڑ دوں گا، اس نے آفر کی۔ فارس، مگر میں ایسے کیسے چلی جاؤں بنا کسی کو بتائے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں میں کون سا اکیلے میں کہیں لے کر جا رہا ہوں، اپنے گھر سب سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں، اس نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فارس کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ کر فوراً مان گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اریج نے کہا، اب یہ کیا ہے؟ اوف صوبہ، یہ لڑکیوں کے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے کتنے بہانے ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ فارس نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں ان کپڑوں میں کیسے جاؤں؟ اس نے اپنے سادہ سے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوور آل پہن رکھا تھا، اریج نے کہا۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم بس میرے ساتھ آؤ، یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا۔ راستے میں آنے والے ایک شاپنگ مال سے فارس نے اس کے لیے ایک خوبصورت بلیو کلر کا ڈیزائنر فراک اور ٹراؤزر لیا۔ اریج چینجنگ روم سے چینج کیے ہوئے باہر آئی تو اس نے فارس کی ستائشی نظریں خود پر جمی دیکھی، مگر دیر ہونے کی صورت میں فارس نے یہ کام پھر پر اٹھا رکھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے ہوئے تیز ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے سب مہمان آ چکے تھے۔ لاؤنج کو خالی کیے سارا انتظام آج وہیں کیا گیا۔ فارس اریج کو ساتھ لیے سعدیہ بیگم کی طرف آیا اور پھر اریج کا تعارف ان سے کروایا۔ ماما، ان سے ملے، یہ میری اچھی دوست اریج ہیں۔ سعدیہ بیگم نے ایک پیاری سی لڑکی کو سامنے دیکھ کر فارس کے چہرے پر بکھرے دلچسپ رنگوں کو دیکھتے ہوئے اریج کو گلے لگایا۔ فارس نے ان سے آنکھوں میں اشارہ کیے پوچھا، کیسی ہے؟ سعدیہ بیگم نے اسی کے انداز میں اپنی 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا اور پھر ان دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ آج فارس کے لیے سعدیہ بیگم بہت خوش تھی۔ اچھا ہوا فارس اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، انہوں نے دل میں سوچا۔ پھر فارس نے اریج کو دعا سے ملوایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ اریج نے المیر کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور دعا سے ہلکی پھلکی بات چیت کی۔ کچھ دیر بعد المیر کے منہ سے فیڈ نکل کر اریج کے کپڑوں پر گری۔ دعا نے جلدی سے المیر کو اپنی گود میں لیتے ہوئے اوہ سوری کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں واش کر لیتی ہوں، اریج نے کہا۔ جب بیبی کو فیڈ کرواتے ہیں تو شانے کے ساتھ لگا کر اس کی پیٹھ سہلا لیتے ہیں،
اس طرح بچے کو فیڈ ہضم ہو جاتی ہے اور وہ بار بار فیڈ باہر نہیں گراتا۔ ارین نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ شکریہ بتانے کا۔ دعا نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا کریں، اوپر والے پورشن میں کسی بھی روم میں جا کر واش روم استعمال کر لیں، دعا نے عریض سے کہا۔ بشر حافی 5ویں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا اور اب تہجد پڑھتا بھی اس کے معمول میں شامل ہو چکا تھا۔ عطوفہ اس کی ہر دعا میں شامل تھی۔ بشر حافی اپنے روم میں تیار ہوئے عطوفہ کی تصویر کے سامنے کھڑا اسے یوں اکیلے چھوڑ جانے پر اس سے گلے شکوے کر رہا تھا۔ دروازے کی نوب کو کسی نے گھمایا تو حافی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عریض جو اس روم میں جانے کے لیے دروازہ ابھی کھولنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ زور سے اپنی جانب کھینچا۔ عریض نے جب اپنا ہاتھ تھامنے والے کو دیکھا، فارس اسے کھینچتے ہوئے تیزی سے ایک روم میں لے آیا اور وہاں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تم وہاں کہاں جا رہی تھی؟ وہ بھائی کا روم ہے، فارس نے عریض سے کہا۔ مجھے واش روم کا بتاؤ، اس نے کہا۔ فارس کے اشارہ کرتے ہی وہ ڈریس صاف کیے کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آئی۔ سب سے مل کر کیسا لگا؟ فارس نے عریض سے پوچھا۔ سب بہت اچھے ہیں، عریض بولی۔ ہمارا کمرہ کیسا لگا؟ فارس نے پوچھا۔ عریض نے ستائشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ویسے یہ ہمارا کب سے ہوا؟ ابھی یہ صرف آپ کا ہے، عریض نے کہا۔ آج کیا جان لینے کا ارادہ ہے جو آپ کہہ کر اتنی عزت دی جا رہی ہے؟ فارس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ فارس نے عریض کے دونوں شانوں سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ عریض کو اپنی گردن پر پڑی فارس کی گرم سانسیں جھلسا رہی تھی۔ تمہاری آج کی تعریف پینڈنگ ہے، فارس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ عریض اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی ہوئی دور ہوئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ پھر انگوٹھا نیچے کیے نو کا نشان دکھاتی۔ پینڈنگ ہی رہے گی، کہتے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے جاتے ہی فارس اپنے بال سیٹ کرتے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا روم سے باہر نکلا۔ بابا، کل میں لاہور سیمینار، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ عریض نے معین صاحب سے جانے کی ضد کی۔ مگر بیٹا، اتنی دور ایک انجانے شہر میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہو، میں تمہیں اپنے آپ سے اتنی دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، انہوں نے کہا۔ مگر بابا، میں کون سا اکیلے جا رہی ہوں، میں ہاسپٹل کے باقی سٹاف کے ساتھ جاؤں گی۔ عریض نے اپنے حق میں اور بھی دلائل دیتے ہوئے آخر کار معین صاحب کو جانے کے لیے منا ہی لیا۔ بشر حافی آج صبح آفس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے آفس کے ایک اور ورکر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور کچھ ورکرز اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ حافی نے ان لوگوں کو فون کر کے وہاں کا ایڈریس معلوم کیا اور پھر اس کی خبر لینے ہسپتال کے لیے نکلا۔ وہاں پہنچا تو ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اپنے ورکر کے پاس جا کر اس کی خبر لی تو وہاں موجود باقی ورکرز نے اسے بتایا کہ ابھی تو وقتی ٹریٹمنٹ کر دی گئی ہے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر سرجری کرنا ہوگی۔ حافی نے انہیں کہا، آپ اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال منتقل کروائیں اور جلد سے جلد ان کا علاج کروائیں، جو بھی خرچ ہوگا وہ کمپنی دے گی۔ حافی اتنی تسلی دیتے ہوئے باہر نکلا۔ آج صبح سے ہی عطوفہ کو اپنی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماما کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے عطوفہ کے بابا کو فوراً اسے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا۔ تم تو جا نہیں سکتی، میں اکیلا تم کو سنبھالوں گا یا عطوفہ کو؟ اور عریج بھی کل کی سیمینار اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہے، جانے کب اس کی واپسی ہو۔ ایاز صاحب نے آنیہ کو کہا، چلو عطوفہ تم چادر لے لو، ہم دونوں خود ہی چلتے ہیں۔ ضرورت کا سامان ایک چھوٹے بیگ میں ڈالا اور اپنی ساری رپورٹس اور ادویات والی فائل بھی مجھے دے دو۔ پھر وہ دونوں ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک سرکاری ہسپتال پہنچ کر وہاں کی لیڈی ڈاکٹر نے عطوفہ کا چیک اپ کیا اور پھر کہا، آپ کو ابھی 7واں ماہ ہے، لیکن آپ کے لیے 20 کا ہارٹ بیٹ سلو ہے، اس لیے آپ کا 4 آپریٹ ہوگا، لیکن ہم یہاں آپ کا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ جہاں سے چیک اپ کرواتی ہیں انہوں نے آپ کو فالو اپ دی ہوگی، ہم ایمرجنسی ایسا کیس نہیں لیتے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی روڈ لہجے میں اسے لیکچر دیا۔ اس پر عطوفہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس نے کبھی اس طرح کے حالات فیس نہیں کیے تھے۔ اب کیا کرے گی وہ؟ عطوفہ نے روم سے باہر آ کر اپنے بابا کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ایاز صاحب نے کہا، بیٹی پریشان مت ہو، میں ٹیکسی لاتا ہوں اور ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلتے ہیں۔ میں تو عریج کی وجہ سے بے فکر تھا، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے تو اللہ مالک ہے۔ وہ باہر سے ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے نکلے لیکن ہڑبڑی میں کسی سے ٹکرا گئے۔
عطوفہ اپنے اندر اٹھتی درد کی شدید لہروں کی تاب نہ لاتے ہوئے خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس حالت میں اکیلے یہ سب برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یا اللہ پاک مدد! بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ حافظ جو ورکر سے مل کر باہر آ رہا تھا کسی سے ٹکرایا اور مقابل کے ہاتھوں سے فائل نیچے گر گئی۔ حافظ نے جلدی سے جھک کر کاغذات اکٹھے کیے اور فائل میں لگائے، مگر فائل کو بند کرتے ہی اس پر لکھے گئے نام پر جب اس کی نظر پڑی، جس پر واضح طور پر عطوفہ لکھا گیا تھا، حافظ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ عطوفہ کے یہیں کہیں اس کے آس پاس ہونے کا خیال ہی بہت خوش کن تھا۔ حافظ نے حیران نظروں سے سامنے کھڑے بزرگ شخص سے پوچھا، آپ عطوفہ کے بابا ہیں؟ ایاز صاحب نے بھی پریشانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو دیکھنے میں وجیحہ اور کسی اچھے گھر کا معلوم ہو رہا تھا۔ جی میں ہی عطوفہ کا بابا ہوں، انہوں نے کہا۔ السلام علیکم، میرا نام بشر حافظ ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا اور عطوفہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ حافظ کا یوں عطوفہ کو بے تابی سے تلاش کرنا ایاز صاحب سے مخفی نہ رہ سکا۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں عطوفہ تھی، وہاں سے، اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سب ٹھیک ہونے کی تسلی دی۔ ایاز صاحب کے دل میں اپنے داماد کے روپ میں حافظ کو دیکھ کر ایک بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ حافظ کو عطوفہ کے پاس جانے کا کہہ کر وہ خود ریسیپشن کی طرف بڑھے اور نک چڑھی ریسیپشنسٹ سے گھر کال کرنے کی درخواست کی تاکہ معین صاحب کو فون پر بشر حافظ کے ملنے کی خوشخبری سنا سکیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ درد سے نبرد آزما ہوتے ہوئے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ حافظ جو تیزی سے ایاز صاحب کے بتائے ہوئے راستے کی سمت بڑھ رہا تھا، عطوفہ کی پائل کی آواز نے جب اس کے کانوں میں رس گھولا، عطوفہ تمہاری پائل کی چھن چھن سن کر میرے دل کی دھڑکنوں کا چلنا لازمی ہو گیا ہے۔ عطوفہ جب واک کرتے ہوئے واپس پلٹی تو اپنے سامنے اس دنیا کی سب سے عزیز ترین اور من چاہی ہستی کو دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ عطوفہ اس وقت اپنی حالت اور ہر درد سے بیگانہ ہو کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی حافظ کے قریب جا کر اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو کر دیکھنے لگی کہ کہیں یہ خواب نہیں، واقعی اس کی کل کائنات اس کی دسترس میں آ گئی ہے۔ اس حالت میں کوئی بھی دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ اس نے صرف اللہ سے مدد مانگی تھی، اس کے رب نے تو اس کے درد کو دور کرنے کا ساماں کر دیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ حافظ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، کہیں اسے سامنے دے کر یہ دھڑکنا ہی نہ بھول جائے۔ وہ اپنے دل میں پروردگار کا سجدہ شکر بجا لایا۔ اگر آسمان تک میرے ہاتھ جاتے تو آپ کے آنے پر چاندنی سے یہ راہیں سجاتی۔ عطوفہ نے حافظ کے اچانک سامنے آنے پر اسے دیکھ کر کہا، اگر آسمان تک میرے ہاتھ جاتے تو قدموں میں تیرے میں ستارے بچھاتا۔ حافظ نے اس کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے ہلکا سا اوپر اٹھاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر محو تھے کہ دنیا جہاں کو بلائے بیٹھے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے پر اپنے راز دل افشاں کر رہے تھے۔ وقت جیسے ان دونوں کے ملن سے تھم سا گیا تھا۔ عطوفہ کی آنکھوں سے موتی گرنے لگے۔ عطوفہ تم رو کر مجھے کمزور مت کرو، تمہاری مسکراہٹ ہی میری طاقت ہے۔ حافظ نے اپنی پوروں سے اس کے گرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ حافظ نے عطوفہ کو اپنے ساتھ کا احساس دلانے کے لیے خود میں زور سے بھینچ لیا۔ درد کی اٹھتی ایک تیز لہر نے عطوفہ کو اس دنیا میں جیسے واپس لا پھینکا۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے ہلکی سی آہ نکلی۔ حافظ نے اسے سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا اور عطوفہ کی حالت پر کچھ لمحے غور کیا۔ تو جو اس کی سمجھ میں آیا اس سے پوچھنے کے لیے خوشی سے اس کی سمت دیکھا۔ عطوفہ نے حافظ کی اشتیاق بھری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ عطوفہ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میں اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، کسے کب اور کیسے نوازتا ہے یہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ حافظ نے شکر الحمدللہ کہتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے۔ عطوفہ تمہیں پتہ ہے میں کافی عرصہ کوما میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ میں کسی اندھیری غار میں ہوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، مگر کسی بچے کی دھڑکن جب میں اپنے دل کے آس پاس محسوس کی، ایسے لگا
اس اندھیری غار میں ایک روشنی کرن نظر آئی اور اس روشنی کی کرن کا ہاتھ تھامے میری روح حقیقی سفر طے کرتے ہوئے تیزی سے واپس آئی۔ حافی نے اپنے محسوسات عطوفہ سے شیئر کیے۔ عطوفہ کرسی سے اٹھی، اس سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حافی مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، عطوفہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ حافی نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور سب سے بڑا ہمارا پروردگار ہے ہمارے ساتھ، مجھے امید ہے اب وہ مزید ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ حافی نے کہا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ہو جائے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ حافی نے سوالیہ نظروں سے عطوفہ کو دیکھا۔ میں آج اقرار کرتی ہوں، میں آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہوں۔ میری ہر سانس مجھ میں آپ کے پیار کی گواہی دیتی ہے۔ اس دل میں صرف آپ کا نام دھڑکن بن کر دھڑکتا ہے۔ میرے لبوں سے نکلا ہر لفظ آپ ہی کے نام کی تسبیح کرتا ہے۔ اب مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ بولتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھول کر گرتی، حافی کی مضبوط باہوں نے اسے سہارا دے دیا۔ حافی نے عطوفہ کو اپنی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ عطوفہ کو لیے اسپتال سے باہر نکلا۔ ایاز صاحب جو فون کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، بشرے حافی کے پیچھے پیچھے باہر نکلے اور حافی کے پاس عطوفہ کو یوں دیکھ کر پریشانی سے بولے، عطوفہ کو کیا ہوا ہے؟ عطوفہ کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہے، اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو یہاں ممکن نہیں۔ آئے آپ میرے ساتھ، حافی نے کہا۔ ایاز صاحب ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ حافی نے عطوفہ کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ ڈرائیور جلدی گاڑی چلاؤ، کہتے ہی اسے شہر کے سب سے اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں لے جانے کو کہا اور پھر فکر مندی سے عطوفہ کا گال سہلایا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی حافی عطوفہ کو اندر لایا اور اسٹریچر پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر پلیز جلدی سے میری وائف کی ٹریٹمنٹ کریں۔ وارڈ بوائے اور نرسز بھاگ کر اس کی طرف آئے اور اسٹریچر اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، کیونکہ ڈاکٹر نے عطوفہ کی حالت کے پیش نظر سر فوراً سے آپریشن تھیٹر منتقل کرنے کو کہا، مگر حافی نے اس کا اسٹریچر نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ آپ پلیز باہر چلے جائیں، فیمیل ڈاکٹر نے حافی کو کہا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، اس وقت عطوفہ کو چھوڑ کر ایک پل کے لیے بھی نہیں، اس نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر پلیز آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ اپنے فیصلے پر بضد تھا اور پریشانی سے عطوفہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائیں۔ پلیز آپ باہر جائیں، یہ سب ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ آپ باہر جائیں گے پھر ہی ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ آپ ہمارے کام میں خلل ڈال رہے ہیں، کسی بھی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ڈاکٹر نے اسے دھمکایا۔ آئی ریکویسٹ یو پلیز، اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاسپٹل کے MS سے پرمیشن لے لیتا ہوں۔ اریج کے گھر پہنچتے ہی معین صاحب نے ایاز کے صاحب کے فون کا بتایا اور وہ دونوں آنیہ جی کو اپنے ساتھ لیے ان کی ویل چیئر سمیت ہسپتال کے لیے نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایاز صاحب کو آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے ہوئے پایا۔ آنیہ جی، جن کی ویل چیئر اریج نے سنبھالی ہوئی تھی، انہوں نے ایاز صاحب کے قریب آتے ہی پریشانی سے پوچھا، کیسی ہے میری بچی؟ ابھی فی الحال آپریشن تھیٹر میں ہے، انہوں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ بھائی صاحب، آپ نے بشرے حافی کا بتایا تھا، کہاں ہے وہ؟ معین نے پوچھا۔ وہ بھی اندر ہے، ایاز صاحب نے انہیں بتایا۔ معین صاحب نے حیرانگی سے دیکھا۔ حافی نے جب تک آپریشن ختم نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی عطوفہ کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو رہا۔ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ اس وقت اس کمرے میں حافی کو اپنے اور عطوفہ کے علاوہ ہر منظر بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف عطوفہ کے زردی مائل چہرے پر تھیں۔ نرس باہر آ کر اریج سے ضرورت کی اشیاء لے کر چلی گئی۔ بچوں کے رونے کی آواز نے حافی کو اس کے تخیل سے باہر لا پھینکا۔ ڈاکٹر نے حافی کو متوجہ کیا، اب آپ کی وائف خطرے سے باہر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کچھ دیر دوائیوں کے زیر اثر غنودگی کی حالت میں رہیں گی۔ ڈاکٹر نے حافی کی عطوفہ کو لے کر فکر سے متاثر ہو کر اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر نے حافی کی توجہ کاٹ میں پڑے 2 وجودوں پر دلائی۔ یہ دیکھیں، آپ کے ٹوین بیبیز، ایک بیبی بوائے اور ایک بیبی گرل ہے، انہوں نے کہا۔
حافی کارٹ کی طرف آیا، نیلے کمبل میں لپٹا وجود جس کے بال بیزل عطوفہ کی طرح اور روحانی کی طرح ہیزل آنکھیں جو پوری طرح کھل چکی تھیں، وہ شاید بھوک کی شدت سے رونے کا شغل فرما رہے تھے، جبکہ پنک کلر کے کمبل میں لپٹا وجود جس کے بال بھی عطوفہ کی طرح ہیزل اور حافی کی طرح ہی ہیزل آنکھیں، وہ معصومیت سے کبھی تو اپنی آنکھیں موند لیتی اور کبھی ہلکی سی کھول رہی تھی۔ حافی نے اس کے نرم و نازک ملائم سے ہاتھ میں اپنی انگلی رکھی جس نے اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ شاید اپنے باپ کا پہلا پیار بھرا لمس کا احساس تھا کہ وہ ننھی سی جان کچھ لمحوں کے لیے مسکرائی، اور اس کے گال میں پڑے ڈمپل کو دیکھ کر حافی بھی سے مسکرایا۔ خوشی کی لہر اس کے جسم و جان میں سرایت ہوتی ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر جو خوبصورت احساس کے من میں جاگا وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس تھا۔ حافی کو دنیا کی ہر خوشی اس احساس کے آگے پھیکی لگی۔ حافی نے فون پر سعدیہ بیگم اور فارس کو اسپتال کا پتہ بتاتے ہوئے انہیں جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر سب کو عطوفہ کی خیریت سے آگاہ کیا۔ حافی سب سے خوش دلی سے ملا۔ آنیہ جی نے حافی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ عریج نے دونوں بچوں میں سے ایک کو خود اٹھایا اور پیار کرنے لگی، جبکہ دوسرے کو آنیہ بیگم کی گود میں ڈال دیا اور وہ اسے پیار کرنے لگی۔ فارس اور سعدیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ حافی نے ان کا تعارف سب سے کروایا اور سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سعدیہ بیگم اور فارس نے بچوں سے پیار کیا۔ عطوفہ کے ملنے کی خبر تو بہت اچھی تھی، مگر دو ننھے بچوں کی آمد نے اس خبر میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ فارس اور عریج نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، پہلے تو آپ نے اس انجان رشتے پر حیران ہوئے، مگر اپنے سامنے سب بڑوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگے۔ عریج نے معین صاحب کو متوجہ کیے ایک سائڈ پر لے گئی۔ بابا، یہ فارس اور اس کی مدر ہیں جس کے بارے میں عطوفہ نے آپ کو بتایا تھا نا، اس نے کہا۔ سعدیہ بیگم نے جب عریج کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور معین صاحب کو متوجہ کیے ہوئے کہا، جلد ہی ہم آپ کے گھر آئیں گے اپنی بیٹی کو لینے۔ سعدیہ بیگم نے عریج کو پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ معین صاحب کو جب ان کی بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میری دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں جائیں گی۔ حافی کا ایک پاؤں نرسری میں اور دوسرا عطوفہ کے پرائیویٹ روم میں ہوتا۔ یہ وقت حافی کے لیے بہت یادگار تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی اتنی حسین ہوگی۔ وہ روز نرسری میں جا کر دونوں بچوں کی ویڈیوز بنا کر لاتا اور عطوفہ کو دکھاتا۔ عطوفہ کے ٹھیک ہوتے ایاز صاحب اور آنیہ نے عطوفہ کو دعاؤں کے سائے میں اپنے گھر جانے کی اجازت دی۔ گھر میں داخل ہوئے تو دعا نے عطوفہ اور ننھے مہمانوں کی آمد کی خوشی میں گھر کو پھولوں اور رنگ رنگ کے غباروں سے سجا رکھا تھا۔ ان سب کے اندر داخل ہوتے ہی دعا نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا، عطوفہ کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دی اور اس کے کان میں کہا، تھینک یو مجھے پھپھو بنانے کے لیے۔ سب بڑوں کی رضامندی سے آج فارس اور عریج کے نکاح کا خوبصورت فریضہ انجام دیا گیا۔ فارس نے بلیک شیروانی جبکہ عریج نے ڈیپ ریڈ کلر کا کام والا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ عریج کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن میں آج اپنے من پسند ہم سفر کو پا لینے کا احساس جاگزیں تھا، خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ماہر بیوٹیشن نے آج اس کے حسن کو مزید دو عائشہ بنا رکھا تھا۔ عروسی لباس میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ فارس بھی اپنے کلر گیس کی وجہ سے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ حافی نے آج بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال دونوں شانوں پر سٹائل سے ڈال رکھی تھی، عطوفہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عطوفہ کی نظریں ہر لمحہ اپنے آپ پر دیکھ کر وہ مسرور ہوا۔ عطوفہ نے آج شفون کی بیش قیمتی کام والی ریڈ ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ کانوں میں بڑے آویزے اس کی جمگاہٹ میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں اس کی دھدیائی رنگت مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیزل بالوں کو کھلا چھوڑے وہ حافی کی نظروں کو بار بار بھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عطوفہ نے بمشکل ساڑی کو سنبھالا ہوا تھا۔ اون کو سعدیہ بیگم نے اور ایمنا کو آنیہ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بالآخر رخصتی کے بعد سب گھر پہنچے۔
عطوفہ، دعا اور مومن نے پارٹی بنا رکھی تھی فارس کو کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے، اور حافی کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہا، مگر اس نے معذرت کر لی اور اپنے روم میں چلا گیا فریش ہونے کے لیے۔ ان تینوں نے فارس کو خود تنگ کیا اور اس سے تگڑا نیک وصول کرنے کا تقاضا کیا، مگر فارس نے بھی جم کر ان تینوں کا مقابلہ کیا اور ان کی ایک پھوٹی کوڑی بنا دی۔ اس دوران سعدیہ بیگم فارس کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گئی۔ فارس بیٹا، یہ لو۔ انہوں نے فارس کو وہ خوبصورت جڑاؤ کنگن تھمائے۔ ماما یہ کیا ہے؟ فارس نے کہا، یہ میری بہو کی منہ دکھائی ہے، تم اسے یہ ضرور دے دینا۔ تھینک یو ماما، یو نو یو آر دا ورلڈز بیسٹ مام، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے انہیں گلے لگایا۔ سعدیہ بیگم نے اسے ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارنے کی دعا دیتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں، اری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فارس اپنے کمرے کی طرف آیا تو میدان خالی دے کر شکر کا سانس لیا اور اندر آیا۔ اس نے موتیے کے پھولوں سے اپنا سارا کمرہ سجوا رکھا تھا، کیونکہ اریج کو یہ پھول بہت پسند تھے۔ موتیے کی بھینی بھینی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فارس نے سامنے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی اریج کو دیکھا۔ ایک سرشاری سی اس کے وجود میں بھر گئی۔ اپنی محبت کو اتنا قریب دے کر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ساری تقریب میں تم ایسے ہی تھی اور کمرے میں آتے ہی گھونگھٹ کیوں نکال رکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اتنی شرم پہلے تو کبھی نہیں آئی مجھ سے۔ بول ڈاکٹر اریج، آج کیا ہوا؟ خمار آلود لہجے میں کہتے ہی اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، مومن جو اریج کا دوپٹہ اوڑھنے اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا، پورا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا اور لڑکیوں کا سا لب و لہجہ اپناتے ہوئے بولا، پلیز یہاں کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں کسی اور کی امانت ہوں، اور دان نکالنے لگا۔ دعا اور عطوفہ اریج کے ہمراہ ٹیرس میں موجود یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھیں۔ تینوں فارس کی حالت پر کہکے لگاتے ہوئے اندر آئیں۔ فارس ان سب کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم سب نے میرے ساتھ، اس نے ان سب کو دھمکی دی۔ نکلو میرے روم سے ابھی کے ابھی سارے، اس نے کہا، مگر وہ تینوں ڈھیٹ بنے پہلے نیک نکالو کہنے لگے، ایسے تو ہم جان نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ جو عطوفہ کو ڈھونڈ رہا تھا اس وقت فارس کے روم سے آتے ہوئے شور کو سن کر اسی طرف آیا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ کسی جنگ و جدل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ حافظ نے اندر آتے ہی اپنی روبدار اونچی آواز میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب نے سر جھکا لیے۔ چلو سب اپنے اپنے روم میں، انہیں ریسٹ کرنے دو۔ حافظ کے حکم پر سب آہستہ آہستہ نظر بچاتے ہوئے اپنے روم میں کھسکنے لگے۔ تھینک یو برو، فارس نے اسے گلے لگایا، آپ نے میری جان چھڑوائی آ کر۔ اوکے اب تم بھی آرام کرو۔ حافظ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے روم سے نکلا۔ سب کے نکلتے ہی فارس نے روم کا دروازہ نوک کیا اور خود اریج کے قریب آیا۔ مجھے امید نہیں تھی تم ان لوگوں سے مل جاؤ گی، اس نے منہ پھلایا۔ اچھا ناراض نہیں ہو، وہ سب تو مذاق تھا، اریج نے کہا۔ فارس نے باکس میں سے کنگن نکال کر اسے پہنائے۔ بہت پیارے ہیں، اریج بولی۔ پھر فارس نے اریج کا دوپٹہ اتارتے ہوئے سائڈ پر رکھا اور اس کی گردن میں چین پہنائی۔ اس چین میں پہلے سے موجود الفابیٹ اے پر اب الفابیٹ ایف نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ایف اے کو ایک جدید دلکش ڈیزائن سے بنایا گیا تھا۔ اریج نے چین کے الفابیٹس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پر مسرت لہجے میں کہا، ایسے بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ فارس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اسے خود میں سمو لیا۔ اریج نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ حافظ کمرے میں آیا تو عطوفہ جیولری اتار رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی آ کر اس کی مدد کی، اور اون اور ایمنا دونوں اس وقت خوب خرگوش کے مزے لوٹتے مصروف تھے۔ حافظ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید خود سے قریب کیا، یا اتنا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میں جس دن دیکھ لوں تم کو، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ حافظ نے اس کی ستواں ناک میں جگمگ کرتی ہیرے کی نازک سی نوز پن ڈالی اور اس پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ یہ تمہارا گفٹ جو مجھ پر ادھار تھا، باقی کاموں میں تو آپ بہت پیش ہیں، اپنے معصوم سے شوہر کا بھی کچھ خیال کر لیا کریں، حافظ نے عطوفہ سے کہا۔ معصوم اور آپ؟
عطوفہ نے اپنی پشت سے نیچے آتے ہیزل بال ایک اور ادا سے پیچھے کیے۔ عطوفہ کی اس بات پر حافظ چہرے پر خفگی کے آثار لیے بستر پر دراز ہوا۔ حافظ کی ناراضگی دیکھ کر عطوفہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ بستر پر جلدی سے اس کے قریب آئی۔ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے سوری کہا۔ حافظ نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ جانے حافظ، ہمیشہ یوں ہی میرے قریب رہنا۔ ان دھڑکنوں کو تمہاری دھڑکنوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا ہوئی تو یہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اس نے دل کے مقام پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے بغیر اپنی حیات کا ایک لمحہ بھی گزارنے کا سوچ نہیں سکتی۔ میری بھی بس یہی دعا ہے، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ حافظ نے عطوفہ کو بتایا کہ اس کے کھو جانے پر اس نے ہر مزار کا در کھٹکھٹایا، اور اب ہم دونوں مل کر میری مانی ہوئی ہر منت پوری کریں گے۔ عطوفہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے طمانیت سے اپنا سر حافظ کے سینے پر رکھا۔ آج ان کی بیچ منجدھار میں ڈولتی ہوئی عشق کی کشتی کو کنارہ مل گیا تھا۔ فارس صبح آفس جاتا، جبکہ حافظ گھر رہ کر بچوں کو سنبھالتا، اور عطوفہ جب کالج سے واپس آتی تو پھر حافظ بچوں کو عطوفہ کے حوالے کیے آفس کے لیے نکلتا، اور پھر فارس حافظ کے آفس آتے اپنی شوٹنگ کے لیے نکلتا۔ عطوفہ نے حافظ کے کہنے پر میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر لی، اور اب وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ حافظ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی میں بیڈ کا منظر ایک مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آج اس نے عشق حقیقی کی کھوج میں عشق مجازی کو بھی پا لیا، اس نے سوچا۔ آج 10 سال بعد حافظ ہاؤس چڑیا گھر کا ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ سب آج اون اور ایمنا کی سالگرہ کے موقع پر جمع تھے۔ بچے سب ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ ایمنا، تم سب سے پہلے کس کو کیک کھلاؤ گی؟ المیر کو نین نے پوچھا۔ رومان، فارس کو، اور کسے؟ اس نے آ کر تفاخر سے اپنی شرٹ کا کالر اچکایا۔ جی نہیں، وہ مجھے کھلائے گی، المیر بولا۔ بالکل بھی نہیں، وہ مجھے ہی کھلائے گی، رومان نے غصے سے کہا۔ المیر نے ایمنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے کھلاؤ گی نا؟ رومان نے ایمنا کا دوسرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا، مجھے کھلاؤ گی نا؟ ان دونوں کی لڑائی میں وہ بیچاری ہمیشہ یوں ہی پس کر رہ جاتی، کس کو ہاں میں جواب دیتی۔ اسی مشکل میں اس کی ہیزل آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ ایک طرف المیر اس کا بازو اپنی طرف کھینچ رہا تھا تو دوسری طرف رومان اس کا بازو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بہن کا بازو چھوڑو ورنہ میں تم دونوں کا منہ توڑ دوں گا، اون نے آتے ہی کہا۔ بہن ہوگی تمہاری، المیر نے رومان کو انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ میری بہن نہیں، بہن اپنی اپنی، میں کسی کو بھی اپنی بہن نہیں مانتا، رومان نے غصے سے کہا۔ ارے جس کے اتنے سال بعد اللہ پاک نے پھر سے سن لی تھی، اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتی لاؤنج کے صوفے پر برا جمان تھی، تم سب لوگ مجھ سے مار کھاؤ گے، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ عریش نے ان سب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ آنے والے کل میں منجدھار عشق میں بہنے کے لیے کچھ نئے کردار ابھی سے اس میں شامل ہونے والے تھے۔ یہیں سب خوشی خوشی رہنے لگے، اور یہیں یہ خوبصورت ناول منجدھار عشق اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسند کو بیان کرتے ہوئے اس ناولس کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اچھے اچھے ناولس کا انتظار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔